کا کال نہیں، آپ جیسے طوطا فال نکالنے والے کا کال نہیں، آپ جیسے پروفیسر نہیں جو کتاب کھول کے فال نکال رہے ہیں، وہ آپ جیسے کے لیے تو جب تم بیان کرو گے تو تم سے دلیل مانگی جائے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ عظیم شخصیات ایسے ہیں کہ جو مجسمہ علم ہیں، جب یہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو چھوٹا ان سے دلیل نہیں مانگتا، اس لیے کہ یہ خود علم کے باہر ہیں اور خوف خدا کے مظہر ہیں. ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے تو بتا بھی دیتے ہیں. لیکن ہم جیسا شخص جسے کچھ نہیں آتا، ہم عامی لوگ ہیں، ہم ایک گویا کہ غیر مجتہد ہیں، تو غیر مجتہد سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس سے دلیل لیتا ہے. لیکن مجتہد نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، کتاب محمد آپ دیکھ لیجئے، موطا امام محمد دیکھیے، کتاب الاثار دیکھیے، المبسوط علامہ سرخسی علیہ رحمت کی دیکھیے، تمام امام اعظم نے جو فقہ کے جوابات دیے ہیں اس کی دلیلیں موجود ہیں. ہدایہ تو آپ پڑھتے ہیں نا، ہدایہ میں کیا صاحب ہدایہ فقہ کا مسئلہ لکھنے کے بعد حدیث نہیں لاتے، اقوال نہیں لاتے، وضاحت نہیں کرتے، تو یقیناً وہ کرتے ہیں. تو دلائل کی کتابیں اور ہیں، لیکن تقریر یہ ہے کہ غیر مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے دلیل ہونے کے باوجود دلیل کے مطالبہ کیے بغیر، مطالبہ کرنے کے بغیر اس سے گویا کہ مسئلہ اخذ کرے، اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس 10 بندے آتے ہیں، شاہ صاحب یہ مسئلہ بتائیں. وہ کہتے ہیں جی مسجد کے امام صاحب ہیں، قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، عالم ہیں، ٹھیک ہے جی. ان سے مسئلہ پوچھ لیا، وہ اپنے حسن زن میں آ گیا اور پوچھ لیا کہ جناب آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ میری اس طریقے سے نماز ہوئی کہ نہیں. ہم نے کہا جی ہو گئی، یا ایسا مسئلہ تھا کہ نہیں ہوئی. اب وہ چلا گیا، اب یہ تو ہاتھ تو نہیں پکڑے گا، چلے لائبریری میں چلے، مجھے قرآن سے بتا دے، حدیث سے بتا دے، سنت سے بتا دے. تو یہ اتنے احمق ہیں کہ کہتے ہیں ہر جگہ پر دلیل ہونی چاہیے. ہم نے کہا پھر تو ہو گیا کام سارا، پھر تو سارا کام ہو گیا. کہنے لگے جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے جی میرا نام عبد الرحمان ہے. کہا آپ کے ابا کو میں نے دیکھا تھا. کہا ان کا نام کیا؟ کہا عبد الجبار. کہا وہ کیا آپ کے ابا ہیں؟ کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ ہم نے تو آپ سے یہی سنا تھا کہ اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے، ہم نے اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ دلیل کا مطالبہ کرتے رہنا ہے. تو ابا کو تو بلائیے. کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی کیا بیٹے کا پیدا ہونا، باپ کا ہونا یہ دین نہیں ہے؟ کہا دین ہے. تو ہم نے کہا آپ نے تو خود کہا ہے دین میں تقلید شرک ہے. آپ کو کس نے کہا یہ تمہارا ابا ہے؟ کہنے لگا جی یہ محلے والے کہتے. تو ہم نے کہا محلے والوں کے مقلد ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تو محلے والوں کا مقلد کہاں ہوں، میں تو اہل حدیث کے 2 اصول، اللہ اس کا رسول، میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں. تو پھر ٹھیک ہے بخاری شریف سے بتائیے آپ کے ابا. کہنے یہ قاضی صاحب نے نکاح نامہ تیار کیا تھا. کہا جی قاضی صاحب بھی تو رسول تو نہیں ہے نا. تم کہتے اماموں کا قول نہیں مانا جاتا، تو قاضی صاحب کے قلم کو کس طرح مان لیں اب؟ تم کہتے جی غیر رسول کا قول نہیں، وہ معصوم تھوڑی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو قاضی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ کرو گے تو پھر تو بچے گا کچھ بھی نہیں. ضرورت اس بات پر آئے گی کہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور اعتماد کر کے اس کے علم اور تقوی کی بنا پر مطالبہ دلیل کیے بغیر اس سے مسئلہ لے کر اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور اسی کو تقلید کہتے ہیں. اسی کو درود پاک پڑھیں گے. ان باتوں کو بھولیے گا نہیں. جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے وہاں تو عموماً یہ موضوع بیان کرنا ہی ناپید ہو گئے ہیں اور عوام اس میں مخمصے کا شکار بنی رہتی ہے. کہ ہم سے تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا بندہ ہوتا ویسے اس کے پاس گاہک آتے ہیں. ہمارے پاس تو جو بھی آتا وہی کہتا ہے رفیدن کرنا کیسے، آپ کیا دلیل دیں گے اس کی؟ قرات خلف الامام کیسا دلیل کیا دیں گے؟ تو آج جو انہوں نے اپنا سارا مذہب جو پھیلایا ہے وہ اسی سے 3 طلاق سے 1 طلاق ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو جو وابی بنایا انہوں نے، وہ بیوی کی محبت نے بنایا ہے. اس میں خدا کی محبت کا کوئی دخل نہیں تھا، خدا کی محبت کا کوئی دخل نہیں تھا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بیک وقت دے دی، اور اس کے بعد جب وہ گیا تو علماء ربانیین جن کے دل میں خدا نے اپنا خوف رکھا ہے اور جو قرآن کے صحیح وارث ہیں، انہوں نے کہا جی قرآن بھی یہ کہتا ہے، سنت بھی یہ کہتی ہے کہ ایک نشست میں بیوی کو 3 طلاق دینے سے بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. اب بغیر حلالہ شرعی کے وہ تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی. اب وہ بھاگے گا. پھر بھاگ کر کہا جی بنس روڈ میں وہ مسجد صرف اسی کام میں مشہور ہے. ہاں وہ عبد الرحمان سلفی کا مدرسہ وہ اسی کام میں مشہور ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں ہے. 2 کام ہے، ایک چوتھے دن قربانی وہاں ہوتی ہے، روڈ کے پر اونٹ کاٹا جاتا ہے، اور ایک اگر کوئی بولے کہ بھائی وہ 3 طلاق، بولے نہیں آپ کو نہیں پتا عبد الرحمان سلفی کہاں کا بڑے حکیم صاحب ہے، انہیں سے رابطہ کریں. پھر لوگ پھر اس طرح مراجعت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کالا بکرا ذبح کر دے اور یہاں پر آ جائیں آپ، ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے کہ وہ 1 ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیں اجماع کا انکار اور حقیقت کا انکار. جس طرح کہ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ کتا کھانا حلال ہے، اور جب اس کو پکڑا جائے
تو کہنے لگا جی میں نے اس لیے سے تھوڑی کہا تھا کہ کتا کھانا حلال ہے، میں نے تو قرآن کا مفہوم بیان کیا تھا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ بندہ مر رہا ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور کتے کا گوشت پڑا ہو یا شراب پڑی ہو اور وہ تھوڑا سے پی لے اپنی جان بچا لے، تو میں تو حالت استراری کہہ رہا تھا، تو لوگ کہیں گے تھو ہے تجھ پر، جب استراری مسئلہ تھا تو اس کو اجماعی قول کے تحت کیسے بیان کیا؟ اب تھو کر کے تو چلے جائیں گے، لیکن غالب نے وہیں پر تو کہا تھا نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو اجماع سے انکار، امت کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ایک حدیث ان کے پاس صحیح نہیں، اپنے قول کی دلیل نہیں، صرف ایک ان کے پاس خارجی ابن تیمیہ ہے جس نے یہ فتویٰ دیا تھا 3 طلاق کا، لیکن خود اس کے فتاوے میں گول مول فتوے ہیں، خود کہیں پر وہ 3 طلاق کو قائل کہتا ہے، کہیں پر نہیں کہتا ہے، تو ان کے پاس سارے مسئلے آپ کو وہ ملیں گے جس کو آج تک امت نے کبھی قبول کیا ہی نہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، کہ جب آپ سخت ہوں گے تو اتنے ہوں گے کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ارے بھائی نماز میں تو 7 فرض ہے، یہ 8واں فرض تم کہاں سے لے آئے؟ نماز تو نہیں ہوتی ہے جبکہ بندہ فرض کو چھوڑتا ہے، یہ آپ فرض کہاں سے لے کر آئے؟ اور جب سخت ہوں گے تو ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے پر نماز گئی، اور نرم ہوں گے تو 3 طلاق کے باوجود بیوی نکاح میں رہے گی۔ تو یہ آپ حال دیکھیے، افراط و تفرید کا نظریہ دیکھیے۔ تو لہذا بندے کو چاہیے کہ اجماع کے ساتھ رہے، سواد اعظم کے ساتھ رہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ موت تو آنی ہے، جو جدھر پچھاڑا کھائے گا وہ جائے گا، لیکن بچے گا وہ جو اکثریت کے گروہ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جہاں اکثریت کا ٹھکانہ ہوگا وہیں پر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آخر میں، وہ یہ ہے، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے، 2-3 اس کے ابتدائی اصول ہیں، اس کو آپ لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر نشست کے اندر چند احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر اس موقف کو واضح کر دوں گا۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ فاتحۃ الکتاب کے تحت کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس پر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو حضرت صاحب ذرا یہ بتائیے یہ منفرد کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے ہے؟ کہنے لگے جی دونوں کے لیے، جو تنہا پڑھے گا اس کے لیے بھی ہے، جو اقتدا کرے گا اس کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے کہا جی ضروری تو بے شمار معنوں میں آتا ہے، یہ ضروری آپ کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کیا؟ کیونکہ ہر ضرورت اپنے معیار کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ میں بالترتیب چل رہا ہوں تاکہ آپ کو درجہ بدرجہ 1 2 3 سے سارا مسئلہ سمجھ میں آئے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کا تنہا پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ضروری کس معنی میں ہے؟ تو کہتے ہیں جی فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اب اصول جڑ گیا، اب یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں صرف 7 فرض ہے، جہاں پر قرات کو مطلقاً فرض رکھا ہے، سورہ فاتحہ کو کسی نے فرض نہیں کیا۔ اگر سورہ فاتحہ فرض ہے تو فرض وہ ہوتا ہے جس کی پوری صورت، پوری ہیت، پورا سٹائل، پورا طریقہ پھر قرآن سے بتانا پڑے گا۔ تو لہذا قرآن کی ایک آیت آپ ہمیں بتا دیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہو کہ جب امام تک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم نے پیچھے چپ نہیں رہنا ہے، تم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ فرض تو پھر قرآن سے ثابت ہوگا۔ فرض تو پھر ایک آسان سے سادہ سا ایک طالب علم کا سوال ہے کہ فرض تو جناب پھر قرآن سے ثابت ہوگا، اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو پھر آپ قرآن کی ایک آیت بتائیے جس میں یہ موجود ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ کہہ لگے نہیں جی قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو میں نے کہا کہنے کہ نہیں، تو میں نے کہا فرض تو متواتر ثابت ہوتا ہے، فرض تو